اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کہ گزشتہ ہمارا لیکچر تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کی امپارٹنس، اچھا اس کا معنی مفہوم، پھر اس کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، پھر زکوٰۃ کی معاشی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کے معاشی نظام میں اقتصادی کاوش کی اہمیت، یعنی جسے محنت کہا جاتا ہے۔ اقتصادی کاوش سے مراد کیا ہے؟ رزق کمانے کی کوشش، جو کام کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، مطلب کھیت کے اندر جو کام کر رہا ہے وہ اس کی امپارٹنس ہے، جو یہ باقی تجارتی معاملات میں مصروف ہے وہ ہے اس کی امپارٹنس، کسی بھی شعبہ زندگی میں، یعنی محنت جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس کے پس پردہ کیا ہے؟ یہی ہے یہ تاکہ معاشی معاملات سدھریں، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تاکہ اللہ کے طرف سے یہ جو تعلیم ہے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، اس کے اوپر انسان عمل پیرا ہو، دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو بہرحال ہم اس طرف آتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی اس کا معنی مفہوم واضح کرنے کی کوشش کروں گا، پھر قرآن حکیم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، عمل صحابہ کی روشنی میں، پھر ہم دیکھیں گے ائمہ مجتہدین، اگر ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے تو باقی ٹاپکس کی طرف بھی آئیں گے۔ تو اقتصادی کاوش سے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا مراد ہے محنت۔ تو محنت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی آزمائش، مشقت، تکلیف، تھکاوٹ، امتحان لینا، صاف کرنا، نرم کرنا، مخالفت کرنا، غور و فکر کرنا اور عطیہ دینے کے، یہ ہے محنت کا مفہوم۔ اب ہے اصطلاح میں محنت سے مراد ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی طاقتوں کو کسی مقصد کے حاصل کرنے میں صرف کرنا ہے۔ اگر یہ صلاحیتیں جائز کاموں میں صرف کی جائیں تو اسے محنت حسنہ یا سعی مشکور کہا جاتا ہے، اور اگر ناجائز کاموں میں لگائی جائیں تو اسے محنت سیئہ یا سعی خاسر کہا جاتا ہے۔ یعنی محنت سیئہ بری کوشش، سعی خاسر خسارے والی کوشش۔ تو یہ کلیئر ہو گئی بات، یعنی لغوی اور اصطلاحی لحاظ سے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں محنت کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں۔ تو یہ کوشچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں اقتصادی کاوش کی اہمیت واضح کیجیے۔ آگے اگر نہ بھی پوچھا ہوا کہ قرآن حکیم کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو بات ساری آپ نے ادھوری تو نہیں چھوڑنی، سارے اس کو کلیئر کرنا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے۔ پھر اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ اسلام میں محنت کو یا کسب حلال کو کیا مقام حاصل ہے، قرآن و سنت اور آثار صحابہ کی روشنی میں وضاحت کی جائے تب بھی۔ لیکن آپ نے ساری بات جو ان ڈیٹیل پڑھیں گے، سنیں گے، آپ خود بھی پورا گردانی کریں گے، تو اس روشنی میں آپ نے جو آپ کو آگے بڑھانا ہے، خاص طور پہ ریفرنس کے ساتھ جو آپ کو مزین کرنا ہے، یعنی قرآن، احادیث، باقی واقعات۔ تو بات ہو رہی تھی یہ محنت کے حوالے سے، اقتصادی کاوش کے حوالے سے یا کسب حلال کے حوالے سے، تو اسلام جو ہے اس میں محنت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ محنت کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مثلا جہد، عمل، کسب، ضرب، سعی اور ابتغاء وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69، اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
یعنی جو لوگ ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے راستے انہیں ضرور دکھائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت یعنی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش اور محنت کی۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ محنت اور کوشش کریں، اور عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ محنت اور کوشش کریں۔ ٹھیک ہے نا، جو جتنی کاوش کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے مثالیں دی، مثلا کھیت کے اندر جو کام کرتا ہے جتنی محنت سے، تو ظاہر ہے اتنا پھر وہ غلہ حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اللہ کسی کی محنت کو رائگان نہیں کرتا۔ پھر صنعت یا فرم کے اندر، کاروبار کے اندر، اور میں نے لوکلی اور انٹرنیشنلی آپ کو بے تحاشا مثالیں بھی دی ہیں کہ لوکلی میں نے وہ حاجی سلیم صاحب کی باتیں کرتا رہتا ہوں اکثر کہ بھائی جو شخص محنت کرتا ہے پھر اس قابل ہوتا ہے، لوگوں کو پھر سپورٹ کرتا ہے، ہاسپیٹل بنوا کے دیتا ہے، سکول بنوا کے دیتا ہے، پھر باقی یعنی سوشل جو معاملات ہیں اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، کسی کی فیس دینا ہو، کوئی ہو، تو اگر ظاہر ہے بجائے اس کے کہ آسرا کرنے والے دوسروں کے وہ سہارے چلنے والے لوگ، آگے حدیث کی صورت میں ہم یعنی حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من لم یکن کلن علی الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا۔ تو ظاہر ہے جو اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی بلڈ کرتا ہے، دوسروں کو بھی سپورٹ کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے یہ بات اس کے لیے لائق ستائش۔ لیکن یہ ہے کہ جو خود بھیکاری ہو، دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہو، وہ کسی کو کیا دے؟ تو جو محنت کرے، اپنے فیملی، اپنے کنبے، اپنے آپ کو سہارا دے، تو لائق ستائش ہے۔ پھر اس سے پڑھ کے اگر وہ اس کے پاس وسائل ہیں تو اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے، تو آپ پڑھ چکے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، منزل اللہ کو قرض، تو اب ظاہر ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو چنانچہ یہ ہے معاشی ترغیب، یعنی کہ بھائی آپ اقتصادی کاوش کی جو ترغیب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انداز۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے اپنے حصے کو مت بھول۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے اپنے حصے کو مت بھول۔ اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، سورہ جمعہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ چکو، پوری کر چکو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس کی اتنی امپارٹنس ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ نبا میں کہ وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے دن کو معیشت کے لیے بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم، کہ ہم نے دن کو واضح کیا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا فضلا من ربکم، یعنی اقتصادی جو کاوش ہے وہ کاوش کوشش کرنا، اس کو اللہ کے فضل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سورۃ الملک میں کہ فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ زمین کے اطراف و کناروں میں چلو اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ یہ تھی قرآن مجید کی متعلقہ وہ آیات تو جو آپ نے پیش نظر رکھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد مزید آپ مطالعہ اور بھی کر لیں، اور جو آپ کو ایزی آیتیں چھوٹی چھوٹی آسان لگیں تو ان کو اس کا اپنے اس میں ٹاپک میں شامل کر لیں۔ تو اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف، یعنی اقتصادی کاوش کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں یہ ہو گیا۔ اب اقتصادی کاوش کی اہمیت
अहादीस मुबारका की रोशनी में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मा अकला अहदुकुम तामन कत्तु खैर मिन अमली यदिह, कि बेहतरीन खाना वो है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन खाना वो है जो हाथ की कमाई से हासिल किया गया हो। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उतुल अजीरा अजरहू कबल अन यजिफ़ा अरकाहू, कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। इसी तरह एक और हदीस मुबारक जो आप मेरे ख्याल में क्लास 4 से लेकर या 6 से लेकर आज तक ये पढ़ते ही चले आए होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। तो इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अब्दा बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबहु, कि जो शख्स मेहनत से जी चुराता है उसका ख़ानदान उसको तेज़ रफ्तार नहीं बना सकता। ज़ाहिर खुद निकम्मा न खट्टू है तो दूसरे किस हद तक सपोर्ट करें। कोई वो दुकान डाल के दें, कारोबारी मामलात में सपोर्ट करें, लेकिन ज़ाहिर है उसकी इस कदर वो सलाहियत है ही नहीं, उस तरफ तवज्जो ही नहीं है, तो फिर वो कैसे मतलब को धक्का दे दे के तो फिर बात तो नहीं बनती। तो उसका ख़ानदान उसको यानी इससे मुराद ही है कि उसको उसके अंदर अगर खुद ये हो ना, ख्वाहिश ना हो आगे बढ़ने की, मेहनत करने की, फिर अपने आप को एक्टिव ना रखे, इसी तरह पड़ा रहे, दूसरों की तरफ देखता रहे, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। यानी ये माशी दौड़ में, माशरती मामलात में बिल्कुल पीछे रह जाता है। और फिर एक मरहला ऐसा आता है कि ऐसे निकम्मे शख्स को माशरा कोई किसी तरह से अहमियत देता ही नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तलब कसबुल हलाल फरीदतुन बादल फरीज़ा, कि रिज़्क़ हलाल की जो तलब है ये फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है। अभी आयत मुबारक इज़ा कुज़ियत सलातो फंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू, देखें ना उसको कैसे सपोर्ट करती है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उतलबुर रिज़्क़ फ़ी ख़बाइल अर्ज़, के रिज़्क़ ज़मीन की तन्हाइयों में तलाश करो, तन्हाई यानी पेट, पोशीदा जगहों में तलाश करो। तो ज़ाहिर है इस हवाले से देखें जो आप बहुत सारे शोबे बने हुए हैं, मसलन ये क्या है देखें, ज़मीन की पोशीदा जगह, ज़मीन के अंदर ज़ेरे ज़मीन आपका आयल है, गैसेस हैं, कैसे कैसे ख़जाने अल्लाह ताला ने छुपाए हुए हैं। तब ये जो मुतल्लिका शोबे हैं मसलन जियोलॉजी वाले गैसेस, तेल वगैरह इसकी तलाश में लगे रहते हैं। बाकी समंदर के अंदर चले जाएं, क्या क्या ख़जाने, फिर किन किन बाइन तादू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा। तो इसी तरह अल्लाह के नबी ने, मैंने एक आयत का अपना हदीस से मुबारक का रेफरेंस दिया था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन लम यकुन कल्लन अलन नास, कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों पर बोझ नहीं बनता, यानी लोगों पर बोझ नहीं बनता, अपने मामला खुद रहता है। तो ऐसे शख्स फिर लाइक यानी देखे ना खुद भी बिल्ड करता अपने आप को, अपनी फैमिली को, दूसरों के साथ भी ताउन करता है। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा सल्लैतुमुल फज्र फला तनूमु अन तलब अर्ज़ाकिकुम, जब तुम फज्र की नमाज पढ़ चुको तो ये रिज़्क़ के मामलात से गाफिल मत हो जाओ। यानी आप देखें इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखो किस तरफ तवज्जो दिलाई गई है अंबिया अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, कि वो भी यानी अपना जो रिज़्क़ है वो मेहनत करके हासिल करते थे। यानी हज़रत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काना आदम हरासन व काना इदरीस हयातन व काना दाऊद ज़रारन व काना नूह नज्जारन, अच्छा व काना मूसा रायन व काना नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु मिन साइही या अमली यदिही, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या थे, काश्तकार थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी थे, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये बड़े थे, ये उन्होंने कश्ती तैयार की। फिर इसी तरीके से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये लोहे का काम करते थे। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने बकरियाँ चराईं, यानी बकरी चराते थे।
تو اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یاکلوا من سعیہ، اپنی محنت سے کھاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں محنت کی وجہ سے گٹے پڑ گئے تھے، گٹے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، چوما اور فرمایا کہ کفانی یحبہم اللہ تعالی، کہ ان ہتھیلیوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو اس ہاتھ کی کیا شان اور کیا عظمت کہ جس ہاتھ کے اوپر اللہ کے نبی بوسہ دیں، کس وجہ سے؟ محنت کی وجہ سے۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ کہیں کٹا ہوا کوئی ہاتھ تھا تو وہ اٹھا کے اللہ کے نبی نے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کسی یعنی غیر مسلم کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے جو دیکھیں نا یہ ہے چھالے جو ہیں، چھالے پڑے ہوئے جو ہیں، بلکہ یہ ہاتھ وہ جو گٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کوئی محنتی شخص تھا۔ لیکن جو صحیح روایت جو آپ کے سامنے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کہ کفانی یحبہم اللہ تعالی، کہ ان ہتھیلیوں سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ تو اس سے یعنی اقتصادی کاوش یا محنت کی وہ اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو یہ مسلم میں، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یعنی اہل مدینہ اپنی زمینوں پر محنت و مشقت میں مصروف رہتے تھے، محنت و مشقت میں مصروف۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رزق حلال کی تلاش میں محنت کرتا ہے اور تھکا ماندہ گھر پہنچ کر سو جاتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق حلال کے لیے محنت کرنے میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محنت سے روزی کماتا ہوں، جعل رزقی تحت ظلال الرمح۔ اسی طرح بخاری میں زبیر بن عوام سے روایت ہے، حضرت زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرے تو یہ اس کے لیے بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے طبرانی میں ہے کہ جو شخص تلاش معاش میں اپنے اہل و عیال اور وطن سے دور چلا جائے اور اس حال میں اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی طبرانی ہی کی روایت ہے کہ سافرو تستغنو، کہ سفر اختیار کرو، اس سے اللہ تمہیں یعنی غنی فرما دے گا۔ تو یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی یعنی بے روزگاری کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ جب وہ دونوں چیزیں لے آیا تو آپ نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان دو چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر انصاری کو دیے اور فرمایا کہ 1 درہم کا
کھانا خرید کر گھر والوں کو دو اور دوسرے درہم کی ایک کلاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ کلاڑی میں پھر دستہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن تک میرے پاس نہ آنا۔ جب 15 دنوں کے بعد وہ آیا تو اس کے پاس 10 درہم بچت تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کر کے کمانا تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم لوگوں سے بھیک مانگو اور قیامت کے دن تمہارا چہرہ داغدار ہو۔ تو یعنی داغدار ہونے کے علاوہ یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص گویا کہ محنت چھوڑ کر بھیک کا سہارا لیتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، تو قیامت والے دن وہ بالکل وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، یعنی اس کی جسم کے اوپر گوشت اور پوست جو ہے وہ ختم ہوگا۔ تو گویا کہ بے رونق اور اس سے لوگ خوف کھائیں گے۔ تو یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے دیکھیں کہ ایک سنن ابو داود کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی، مقام جرف پر کاشتکاری کی، مکہ میں بکری چرائیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت شام و بصرہ کی منڈیوں میں لے کر گئے اور اس طرح آپ نے تجارت بھی کی۔ یہ تھا یعنی اقتصادی کاوش کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ آگے ہے اقتصادی کاوش کی اہمیت عمل صحابہ کی روشنی میں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی جب ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں، چاہے وہ معاشرتی ہے، معاشی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہے، اللہ کے نبی اسوہ حسنہ۔ تو جب آپ نے اتنی محنت کی ہر معاملے میں، چاہے وہ دیکھیں نا معیشت کا ہے، معاشرت کا ہے، کبھی ایون یہ کہ غزوہ یہ ہوتا ہے اس موقع پہ خندق کھودنے میں سب سے مشکل جو حصہ تھا خندق کا، وہ چٹان کا، وہ خود اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کو توڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ جو کچھ دوران معاملات سامنے آتے ہیں، روشنی نمودار ہوتی ہیں فتوحات کی، تو وہ تو ایک الگ ایک بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ محنت کے حوالے سے جو بات وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے بھی کسی مرحلے پہ یعنی اس سے محنت سے اس کو خود پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اس کے اوپر عمل، چاہے وہ مسجد نبی کی تعمیر ہے، کوئی بھی مرحلہ کس حوالے سے ابھی میں نے ریفرنس دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ بتا یہ رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ خود اللہ فرمایا لقد کان، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ صحابہ کے بار اس بات کو اگنور کرتے ہیں اللہ کے نبی کو دیکھ کے؟ ویسے بھی ایون یہ کہ عبادت کا جو معاملہ تھا اس میں بھی آپ دیکھیں نبی کی طرح کوئی امتی عبادت تو کر نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی خود عبادت کے لیے اس قدر وہ دیکھیں نا وہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی کھڑے ہوتے تھے، عبادت اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے۔ تو اب یہ کہ خود صحابہ کے بار وہ کس حد تک تقلید کرتے کہ بھائی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا آج کے بعد قائم اللیل صائم النہار، یہ بڑی لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ تقلید کرتے تھے، اسوہ حسنہ جو ہے اس کی پیروی کرتے تھے۔ تو اس فیلڈ میں بھی صحابہ کبار نے ہر طرح سے یعنی اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ ان کے جو معاملات ہیں، محنت جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں خلیفہ وقت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کپڑے کا چلتا پھرتا کاروبار کرتے تھے۔ پھر یہ جب دیکھیں نا بار خلافت پڑا تو اس مرحلے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کبار نے بھی یہ مشاورت یعنی کی مشورہ دیا کہ بھئی آپ اس قدر اگر یہ معاملات میں تو آپ چونکہ یہ کار سرکار میں تو اس والے سے اتنا آپ اس کے باوجود دیکھیں
وہ کیا کرتے تھے؟ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ وہ دیکھیں، ان کی محنت، انہوں نے بکری چرائیں اور تجارت بھی کی. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بعض لوگ توکل اللہ کا دعویٰ کر کے مسجد میں بیٹھے ہیں. آپ نے انہیں درے سے مارا اور کہا کہ کوئی شخص رزق کی کوشش ترک کر کے خدا سے یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے روزی دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی. پس ہر شخص اپنی محنت سے روزی کمائے. یہ ہے اس کی امپورٹنس. ہر شخص محنت سے روزی کمائے. اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک آدمی مجمع کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو جہاد کی تیاری میں میری مدد کرے. ہے نا، یہ آج کل بھی اس کلچر کو دیکھیں آپ، مساجد میں جمعہ پڑھیں، باہر نکلیں، اب تو یہ کوئی لائن لگی ہوتی ہے. تو حکومت وقت کو یہ آج ہے یا یہ کبھی اس طرف تو جو ہے ہی نہیں. پورا وہ سسٹم جو اسلام میں دیا ہوا اس کو فالو کر کے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، کوئی مشکل کا شکار ہے، اسلام نے تو سسٹم دیا، اس سسٹم کے معطل ہونے کی وجہ سے دیکھیں لائنیں لگی ہوتی ہیں، پھر اور لوگ سارے کسی اور طرح سے بھی لے لیتے ہیں. تو بہرحال اللہ معاف فرمائے. تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے کہ جب وہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک آدمی مجمع کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو جہاد کی تیاری میں میری مدد کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس آواز لگانے، یہ وہ صدا لگا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو اس کو یعنی اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے اس کو نوکر رکھتا ہے. ایک شخص نے کہا مجھے نوکر کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد فنڈ مانگنے والے کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا اور ماہوار تنخواہ طے کر دی. کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں دریافت فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہے. جس شخص نے نوکر رکھا تھا اس نے جواب دیا کہ اب وہ بڑا خوشحال ہے، تنخواہ سے اس نے کافی سرمایہ جمع کر لیا. حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرمایہ سمیت اسے میرے پاس بھیج دو. وہ شخص سرمایہ سے بھری تھیلی لے کر حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا خذ حاضی فإن شئت اعذ وإن شئت فاجلس، یعنی یہ تھیلی دو اور اب اگر چاہو تو جہاد کرو اور چاہو تو گھر میں بیٹھ جاؤ. حضرت عمر کے اس واقعہ سے کیا ہے اقتصادی کاوش کی اہمیت وہ واضح ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیں نا باقی صحابہ کبار میں تو یہ کافی ہیں مثالیں آپ کے سامنے. اسی طرح یہ جو فقہا ہے، محنت اور فقہا ان کے بارے میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ کرنے اول کے فقہا، مفسرین اور علماء ان میں سے اکثر محنت کا شوقین تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیشے بذات خود معزز یا ذلیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ کردار اور اوصاف ہوتے ہیں جن سے کوئی فرد معزز ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کوئی آپ لوہے کا کام کرتا ہے، ہم کس طرح اس کو عجیب وہ نام دیتے ہیں لوہار. اس طریقے سے کوئی کام وہ ہوتا ہے، وہ جوتے گانٹھنے کا کام کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فلاں وہ چیز، بلکہ الٹا اس کو جو ہے نا عجیب اس کے ساتھ وہ جو ہے نا یعنی اس کے کرتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل اسلامی نقطۂ نظر سے یہ قابل مذموم حرکت ہے، ایسی یعنی پلید بات زبان سے نکالنا جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی. اسلام قطعی طور پہ پسند نہیں بلکہ اس کی مذمت کرتا ہے. تو بات ہی ہو رہی تھی کہ یہ پیشوں کے اعتبار سے کہ پیشے کا کسی کے اوپر طنز، اور میں نے ایک دو مرتبہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ بدقسمتی ہے کہ ہم یہ چینلز کے اوپر بھی جب یہ دیکھیں سیاسی ایک ہوتی ہے چپکلاش سیاستدانوں کی یا سیاسی پارٹی میں جو لوگ
جن کی افیلیشن ہوتی ہے تو وہ پیشوں کا نام لے کے ان کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں. تو کتنی عجیب حرکت ہے. تو یہاں سے ہم کیا میسج دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے کبھی کسی وہ جو ہے نا یعنی غیر مسلم جو چینلز ہیں وہاں پہ بھی ہم نے تو کبھی نہیں سنا، مثلا یورپ جس کو لان تان کرتے رہتے ہیں ہم، تو وہاں پہ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ چینل کے اوپر سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کا کیچڑ اچھالیں. تو یہ بڑی ہے نا عجیب حرکتیں ہیں. تو اسلام ان کی مذمت کرتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ پیشوں کا کسی کے اوپر طنز کرنا، اور پیشے بذات خود معزز یا ذلیل تو نہیں ہوتے، بلکہ یہ کردار اور اوصاف ہوتے ہیں جس سے کوئی فرد معزز ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. یہ کیا کہلائے؟ البزاز. اسی طرح امام احمد بن عمر موچی تھے، انہوں نے یعنی یہ کتاب الخراج لکھی. امام کرابیسی یعنی کرابیس معمولی قسم کے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، نام ہی کرابیسی پڑ گیا. امام کفال تالے بنایا کرتے تھے، نام ہی پڑ گیا کفال. اسی طرح امام ابن قطو یہ درزی تھے تو الخیاط کہلائے. امام جساس یہ آپ کی لائبریری میں موجود ہے، ہمارے اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ، یہ ابو بکر الجساس تفسیر جساس. تو یہ جساس نام پڑ گیا، ان کا نام تھا ابو بکر. تو جساس یعنی چونا سفیدی کرنے والے کو کہا جاتا ہے. تو یہ چونا کاری اور سفیدی کیا کرتے تھے، ان کا نام ہی جساس پڑ گیا. انہوں نے لکھی احکام القرآن. تو امام صفار پیتل بیچتے تھے. امام سیدلانی عطر فروش تھے. امام دقاق آٹے کو تو آٹا فروش تھے، نام وہی پڑ گیا. امام صابونی صابن فروش تھے، تو نام ان کا تھا محمد علی صابونی، محمد علی آل صابونی، صابن کا کاروبار تھے. تو انہوں نے بھی تفصیلی ہے، اس کا نام ہے صفت التفاصیل. تو امام نہالی جوتا بنانے والے، اور امام بکالی سبزی فروش تھے. امام قدوری ہانی بیچنے والے یعنی کمہار تھے، اور بڑے نامور عالم دین اور فقی تھے. تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس حوالے سے محنت اور قرآن، محنت اور سیرت طیبہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غرامی، احادیث مبارکہ، سنت مطالعہ، عمل صحابہ، پھر محنت اور فقہا کے والے سے بھی بات چلی. اچھا ائمہ مجتہدین یا فقہا، تو ان کا آپ دیکھیں جس پیشے کے ساتھ منسلک تھے اسی نام سے شہرت پا گئے. تو اس حوالے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اقتصادی کاوش یا محنت جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑا مقام حاصل ہے. اور اسلامی تعلیمات پر یعنی عمل کر کے، یعنی جو اسلام بتاتا ہے اس حوالے سے کہ اس کی جو اتنی امپورٹنس ہے اس سے متعلقہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے غربت اور افلاس سے نجات حاصل کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے. معاشرے کے تمام افراد بھرپور محنت کر کے معاشی بدحالی جو ہے اس کو خوشحالی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس طرح ایک فلاحی ریاست جو ہے یہ معرض وجود میں آ سکتی ہے انشاءاللہ. تو آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے اس ٹاپک کی طرف. اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی اقدار. اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی اقدار یہ ہے عدل، احسان، تقوی، اثار، توکل. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الگ الگ اس کے اوپر اگر آپ لوگ اسائنمنٹس تیار کر لیں، جو کچھ پڑھا ہوا ہے، پھر کوئی عدل کے اوپر کر لے، کوئی احسان کے اوپر، کوئی تقوی کے اوپر، کوئی اثار کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ اس کی یعنی معاشی اہمیت کو لنک کرنا ہے. ایسا نہ جلدی آپ اس کو یہاں پہ، کیونکہ آپ کا ہے نا سبجیکٹ معاشیات ہے، یہ معاشی نقطہ نظر سے عدل کی کیا اہمیت، معاشی نقطہ نظر سے احسان، معاشی نقطہ نظر سے تقوی کیا ہے. تو احسان کریں گے تو وہ معاشی احسان کی صورت میں
اس کو کہیں گے کہ اس کے ساتھ احسان کیا ہے. تقوی تو کی صورت میں اس لیے کہ تقوی اللہ کا خوف ڈر ہوتا ہے. وہ دیکھے نا یہ جو باتیں ابھی آپ نے سماعت کی ہیں کہ بھائی وہ محنت کرے گا، رزق حلال کمائے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا، اللہ کا خوف ڈر ہوگا، نہیں تو چھینے جھپٹی. باقی یہ ہے تقوی. پھر توکل ہے کہ بھائی جو کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، انجام کار اللہ کی طرف، ٹھیک ہے کہ اللہ دے گا. توکل نہ ہو تو پھر دیکھیں نا محنت تو اس کی یہ ہے وہ کھیت کے اندر دانا ڈالے گا، اب اس کا برابر ہونا، پھل پھول لانا، یہ توکل کہ اللہ دے گا. تو یہ ہے، یہ اس کو اس طرح میں دیکھتے ہیں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی کہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی اقدار. تو قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کے مطالعہ سے جو چند معاشی اقدار کی نشاندہی ہوتی ہے ان میں جو امپورٹنٹ جن کا میں نے ابھی بتایا، عدل ہے، احسان ہے، تقوی اور جو نام لیے عدل. تو ذرا اسلام میں معاشی عدل سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پھل ملے. معاشرہ کے کمزور طبقات اور افراد کے حقوق کی پاسبانی کی جائے اور طاقتور افراد اور طبقات کو اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ ان کے حقوق تلف کریں، یعنی ضائع کریں. قرآن حکیم کی متعدد آیات میں عدل و انصاف کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے. سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل عطا کیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کون قوامین اللہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کہ اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو. انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں معاشی عدل قائم کرنے کا عہد کیا تھا. چنانچہ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو کمزور ہے وہ میری نگاہوں میں طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کی شکایت دور کر دوں. اگر خدا نے چاہا اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میری نگاہوں میں کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے کمزوروں کا حق نہ لے لوں اگر خدا نے چاہا. تو امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ حج کے موقع پر آپ سے ملیں. چنانچہ یہ سب لوگ اس موقع پر حاضر ہوئے اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، میں نے اپنے ان عمال کو اس لیے مقرر نہیں کیا کہ وہ تمہاری جان، مال اور عزت آبرو پر دست درازی کریں، بلکہ ان لوگوں کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ معاشرہ میں عدل و انصاف کریں، اقتصادی توازن برقرار رکھیں اور تمہاری تمام جائز ضرورتوں کو پورا کریں. پس اگر کسی عمل نے اس کے خلاف عمل کیا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کا قصاص لوں. تو اس اعلان پر صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، امیر المومنین، آپ کے عمل نے مجھے 100 کوڑے مارے. آپ نے فرمایا، اٹھو اور اس سے قصاص لو. یہ سن کر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا،
امیر المومنین اگر آپ اپنے مال کے سلسلہ میں یہ پالیسی اختیار کریں گے تو یہ ان کو بہت شاق گزرے گا اور یہ ایک مستقل طریقہ بن جائے گا جسے آپ کے بعد آنے والے خلفاء بھی اختیار کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس عمل سے اس شخص کا قصاص نہ لوں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے سے قصاص لیتے دیکھا ہے۔ خود کیسے قصاص؟ یہ واقعہ آپ نے پڑھا کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص نے کلیم کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ صفیں سیدھی کر آپ نے مجھے چھڑی وہ دے ماری تھی تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر بہت ساری روایت ہے کہ اپنے آپ کو پیش کیا تو بات اور تھی دار حقیقت وہ یہ کہ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے جب وہ اپنے دیکھے نا کپڑا اٹھایا تو اس شخصیت نے بوسہ دے کر عرض یا رسول اللہ کون بدبخت ہے جو آپ سے بدلا لے گا، اب تو مجھے اپنی شہادت نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے گویا کہ یہ ایک طریقہ وضع کیا کہ آپ کی جو ہے نا وہ شان نبوت پہ میں بوسہ کر لوں، اس کے بعد میں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم اطہر سے لمس کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے۔ تو یہ لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش تو کیے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حکمرانوں، گورنروں اور افسروں سے عام لوگوں کو ملاقات کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے تاکہ معاشی انصاف کے حصول میں تاخیر نہ ہو۔ اب اس حوالے سے یہاں پہ ہمارا جو کلچر ہے، کوئی مل سکتا ہے عام انسان؟ عجیب جی میں نے روایتیں سنی ہیں کہ حکمرانوں سے ملنے کے لیے بھی یعنی بڑے جو صاحب اقتدار ہیں پھر بڑی تو وہاں پہ دیکھیں نا کیا کچھ ہے پہ کیا کیا معاملات چلتے ہیں، تو کہیں کوئی ریفرنس چلتا ہے کہیں اور کوئی چیزیں چلتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو عوام پر صاحب اختیار بنایا جائے لیکن وہ مسلمانوں پر اپنا دروازہ بند کر دے یا کسی ایسے شخص کو جس پر ظلم ہوا ہو یا ضرورت مند ہو داخلہ کی اجازت نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے گا جبکہ وہ خود ضرورت مند ہوا یا مفلسی کی حالت میں ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمزوروں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ جب کسی اپنے عمل کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ وہ مریضوں کی عیادت نہیں کرتا اور کمزور لوگوں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا تو اسے معذور کر دیتے تھے۔ یہ بڑی لمبی روایتیں ہیں، یعنی معاشی عدل کے حوالے سے یہ آپ خود اور اس کو اسٹڈی کریں تو مزید عقائد سامنے آئیں گے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں، اگلا جو ٹاپک ہے احسان۔ عدل کے بعد ہے احسان۔ عدل کا ابھی مفہوم میں نے واضح کیا کہ عدل کا مفہوم تو یہ ہے کہ کسی کو انصاف کے ساتھ کوئی چیز دی جائے اور اس میں کمی بیشی نہ کی جائے، جب کہ احسان یہ ہے کہ برضا اور رغبت اس کے حق میں اس کے حق سے زیادہ دیا جائے، برضا اور رغبت کس طرح؟ مثلا دیکھیں بعض لوگ جب کاروبار کرتے ہیں تو آپ ایک تو ہے باقی ملوزن بالکس، اگر اس کے اوپر دیکھیں نا ایک آدھ دانہ آپ زیادہ ڈال دیں گے وہ گویا کہ آپ کو بھی اس سے کوئی خاص نقصان نہیں، وہ ایک احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی آپ سے قرض لیتا ہے، ٹھیک ہے جی مقرر ہے، آپ نے اس کا کہ بھائی ٹھیک ہے میری ضرورت آپ اپنی ضرورت پوری کریں، یہ اگر مہینے کا ہوتا ہے ہوا تو اس کو 10-15 دن کی اور چھوٹ دے دیں، یہ ہوتا ہے احسان۔ تو اس کی اصطلاحی یعنی احسان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ باہمی معاملات میں دیتے وقت دوسروں کے حق سے زائد دینے کی سعی اور لیتے وقت اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانے کا نام احسان ہے۔ یہ ہے معاشی احسان۔ تو معاشرے میں خوش آہنگی اور تعاون باہمی کی فضا پیدا کرنے کے لیے احسان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں
متعدد مقامات پر مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کریں، اس لیے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وحسن کما احسن اللہ الیک، اور اللہ اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ یعنی احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ امام غزالی یہ اپنی جو تصنیف ہے کیمیائے سعادت آپ کی لائبریری میں موجود ہے، اس میں یہ اس سے متعلقہ وہ فرماتے ہیں کہ کاروبار اور باہمی لین دین میں احسان کی مختلف صورتیں وہ یہ ہیں، یعنی اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بحث کی۔ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ نفع حاصل کرنا انسان جائز نہ سمجھے، خواہ خریدار اپنی ضرورت کی بنا پر زیادہ قیمت ادا کرنے پر رضامند ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی والے سے وہ جو روایت نقل کیا انہوں کہ حضرت سری سختی یعنی دکان پر بیٹھتے تھے، وہ اپنے لیے اس بات کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ 5 درہم فیصد سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 60 دینار کے بادام خریدے، بعد میں باداموں کا نرخ بڑھ گیا، دلال نے ان سے فروخت کرنے کے لیے طلب کیے، فرمایا 63 دینار میں فروخت کر دو۔ اس نے کہا ان کا بھاؤ تو ان دنوں 90 دینار ہو رہا ہے، فرمایا ہوگا، لیکن میں نے تو عہد کر رکھا ہے کہ 5% منافع سے زیادہ پر کبھی بھی کوئی چیز فروخت نہیں کروں گا، اس لیے اپنے عہد سے روگردانی کیوں کروں۔ کاروبار میں جو احسان کی ایک صورت یہ ہے بھی ہے کہ اگر کسی غریب محتاج بیوہ مسکین سے مال خریدا جائے تو اسے زیادہ قیمت دی جائے تاکہ وہ خوشحال ہو سکے۔ اور بعض لوگ یہ دیکھیں دانستہ طور پہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پیش نظر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ نے جو کوئی چیز ضرورت کی خریدنی ہے تو ریڑھی والے بیچارے کو زیادہ ترجیح دیں، اس لیے کہ ایک تو وہ اس کو کوئی اس لیے کہ اس کے پاس وسائل ہوتے تو وہ بھی دکان کا مالک ہوتا، تو پھر یہ بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں تاکہ ان کا معاملہ بھی چلے، دور دراز علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، تو جو لوکل ہیں وہ تو بڑے لیول پہ کاروبار کر سکتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں فروخت کر کے چلو اپنا بھی اور اپنے خاندان والوں کا وہ جو ہے نا پیٹ پالتے ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں کو بھی ترجیح دیں گے، پھر ان کے ساتھ یہ عام سارا وہ جو ہے نا سستا سودا جو ہے وہ ریڑھی والوں سے خریدنے کے متمانی ہوتے ہیں۔ تو بڑی دکان پہ جائیں گے تو کہے گا بھائی کہاں سے آیا ہے، آگے ہر چیز کے ریٹ، تو وہاں پہ جہاں پہ دیکھیں نا اس کے بڑے لیول پہ وہ ہو رہی ہے، اس کا تجارتی معاملہ چل رہا ہے، اس کی ہم نہیں پرواہ کرتے، اور جا کے ریڑھی والے بیچارے سے جھگڑنا شروع کر دیں کہ یہ اس نے 1 کلو سے شاید یہ 5-10 روپے زیادہ کما لی۔ اس طرح یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں احسان کی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان سے مال خریدا جائے، قیمت بھی زیادہ دی جائے تاکہ وہ خوشحال ہو جائے، تو ایسے شخص کو جان بوجھ کر زیادہ قیمت ادا کرنا صدقہ دینے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ البتہ دولت مند آدمی سے مال زیادہ قیمت پر خریدنا نہ صرف نقصان کا باعث ہے بلکہ نقص عقل بھی ہے۔ تو اسی طرح احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ غریب محتاج کو ادھار پر چیز دے دی جائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم کرے جو نرمی کرتا ہے جب بیچتا ہے اور خریدتا ہے اور جب تقاضا کرتا ہے، مہلت دینے اور معاملہ میں نرمی کرنے سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے ایک آدمی کے پاس فرشتہ آیا کرتا
ایک فرشتہ آیا تاکہ اس کی روح قبض کرے. اسے کہا گیا کہ تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. اسے کہا گیا کہ اچھی طرح غور کر. اس نے کہا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں دنیا میں خرید و فروخت کرتا تھا اور احسان کرتا تھا. میں مالدار کو مول دیتا اور تنگ دست سے در گزر کر جاتا. پس اللہ تعالیٰ نے اسے اس عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا. اس کیا بات ہے. اگر کسی سے خرید و فروخت کرنے کے بعد محسوس کرے کہ دوسرا شخص پچھتا رہا ہے تو بے کو فسخ کر دے. ایسا کرنا واجب تو نہیں لیکن اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح بے فسخ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ گویا سودا ہوا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہی سمجھے گا کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا. پھر اسی طریقے سے احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی غریب محتاج کے پاس کوئی چیز ادھار بیچے تو اس نیت سے فروخت کرے کہ جب تک اس میں ادائیگی کی ہمت نہ ہوگی خود اسے تقاضا نہیں کرے گا، اور اگر تنگ دستی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اسے معاف کر دے گا. بعض بزرگوں کی یہ عادت تھی اور ہے کہ اگر غریب و نادار کے پاس کوئی چیز فروخت کرتے یا آج بھی ایسا عمل ہے تو اس کا نام نہیں لکھتے اس زمانے میں آج بھی، تاکہ اگر قرض دار فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کا نام تک کسی کو یاد نہ رہے. ایسے اللہ والے لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کو، لیکن یہ انتہائی امپارٹنٹ ہے کہ اس طرح انسان کی توجہ ہو ان چیزوں کی، یعنی اس کے پاس خاص طور پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان گرامی جو ابھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تو اس طرف اس کی توجہ ہو، ورنہ اس طرف توجہ نہ ہو تو بالکل عامیانہ انداز میں انسان اپنے معاملات چلاتا رہتا ہے. تو اب ہے جی اس کے ساتھ ساتھ ہے یعنی احسان. اس کے بعد ہے اب آتے ہیں ہم آگے تقویٰ کی طرف. تقویٰ کے بارے میں نے آپ سے یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت جسے کہتے ہیں، تو اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ انسان جو ہے نا مال و زر کی پرستی کرنے کے بجائے خوف الہی کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، شعار بنائے، اور پھر اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے انسان ہر وقت کوشاں رہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا اس کو رزق ان راستوں سے ملے گا جو اس کے بہم و گمان میں بھی نہ ہو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تو جس معاشرے کے لوگ تقویٰ کی دولت سے محروم ہوں گے وہ معاشرہ معاشی ابتری اور ڈسٹربنس، خلل جسے کہتے ہیں، اس کا شکار ہوگا. قرآن حکیم میں اس حقیقت کو ایک بستی کی مثال سے واضح کیا گیا کہ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور خدا ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق بافراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سوا ان کو بھوک اور خوف کا لباس بنا کر اس کا مزہ چکھایا. کس کا؟ ناشکری کا مزہ چکھاتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں سورہ راہ میں کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، پس ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا. اسی طرح سورہ مائدہ میں اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق بارش کی طرح برستا، یعنی آپ نے اوپر سے اور پاؤں سے نیچے سے کھاتے، یعنی ہر طرف سے رزق کی بھرمار ہوتی۔ تو اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور یہ کہ اپنے پروار سے بخشش مانگو اور اس کا آگے توبہ کرو اور تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا۔ اسی طرح سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو کوئی میری نصیحت سے منہ پھیرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو کیا ہوگا کہ جو کوئی میری نصیحت سے منہ پھیرے گا سو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا عام واقعہ کہ یہ جو لوگ بڑے بڑے عیش و عشرت کے محل بناتے ہیں لیکن ساتھ چیزیں جو چیزیں آپ کے ساتھ ابھی میں نے شیئر کی، یعنی آخرت کی طرف سے بے خبر اور بے فکر ہوں، پھر قناعت اور توکل کے مفہوم سے ناآشنا ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری عمر مال کی طلب میں، پھر مناصب جاو حشمت کی حرص میں، پھر ترقی کی فکر میں، پھر نقصان اور کمی کے غم و اندیشہ میں گھل کر گزارے، اور اس کے لیے یعنی اس آیت یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تنگی کا تعلق جو ہے وہ کسی قلب سے بھی ہے۔ بڑے بڑے دولت مند خوشحالوں کی خودکشی کر لینے کی خبریں بھی ہم ہر روز سنتے ہیں، اخباروں میں یہ خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو ہے تقوی یعنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ چاہے جو معاشرتی معاملات ہیں وہ یا معاشی معاملات ہیں، اس میں یہ انسان کو سب سے بنیادی جو عام بات ہے وہ اس میں تقوی کو پیش نظر رکھنا۔ تو بہرحال آگے نیکسٹ ہے جی، یہ آپ کا کلوز ہو رہا ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ توکل ہے، پھر اس کو بھی شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اخوت ہے، ایسا تقوی ہے، توکل ہے، اثار ہے۔ تو اخوت تو معاشی نقطۂ نظر سے اخوت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غربت، تنگ دستی اور معاشی بدحالی کا شکار ہو تو دوسرے مسلمان کو یعنی اس مشکل کے وقت اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، اور تکلیف اور پریشانی کے وقت اپنے دینی بھائی کو چھوڑ دینا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ تو اسی یعنی قرآن مجید کی اس آیت کی جو تشریح اور تفصیلات جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی حوالے سے یہ روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت و مہربانی کرنے میں جس میں انسانی کی طرح دیکھو گے، یعنی جسد واحد کی طرح دیکھو گے، جبکہ اس کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے
تو جسم کے باقی سارے اعضاء بھی بخار و بخابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. ٹھیک ہے، تو گویا کہ اگر جس طرح ایک جسم میں کانٹا بھی چبھ جائے تو ظاہر ہے کانٹا جہاں پہ چبھتا ہے وہ تو کتنی یعنی معمولی سی جگہ ہوتی ہے، لیکن سارے کا سارا جسم وہ بے چین ہو جاتا ہے. یعنی جسد واحد کی طرح گنوایا گیا ہے یہ جو بھائی ہے، جو مومن ہے، ہر مومن دوسرے مسلمان کے لیے جسد واحد کی طرح ہے. تو اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے کہ اس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے. یعنی جس طرح ایک اینٹ دوسرے کے اندر ایڈجسٹ ہوتی ہے، پیوست ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں، بھائی چارے کا حق ادا کرتے ہیں. پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے کے ہاتھ میں دے کے دیکھے نا کتنا اس کے اندر وہ مضبوطی آتی ہے. تو وہ اللہ کے نبی نے اس تمثیل سے واضح کیا. تو اسلام کی اس تعلیم پر یعنی جیسے اخوت مواخات مدینہ، یہ تو بہرحال کتنی سنہری ہماری ہسٹری ہے اسلام کی، تاریخ اسلام ذرا اٹھا کے دیکھیں تو اسلام کی اس تعلیم پر انصار مدینہ نے اپنے پریشان حال مصیبت زدہ اور تنگ دست مہاجر بھائیوں کی مالی اعانت کر کے اسلامی اخوت کا جو عملی مظاہرہ کیا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. انہوں نے اپنی زمینیں، جائیدادیں اور ہر قسم کے اموال سب کچھ مہاجرین کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اس میں سے نصف حصہ لے لو. صحیح بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب بحرین فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ یہ جزیہ و خراج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. انصار مدینہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب تک اس میں مہاجرین کو برابر کا حق نہیں دیں گے ہم اس کو قبول نہیں کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب کچھ لے لیں اور مہاجرین کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملے؟ یہ آپ دیکھیں. تو پھر آگے ہے جی تعاون کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کے تمام افراد ایک دوسرے سے خیرخواہی، غم گساری اور ہمدردی سے پیش آئیں. قرآن کریم میں تعاون باہمی کی تلقین کی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی انسان سے کوئی غم دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن کے غموں میں سے کوئی غم دور کر دے گا. تو اس لیے اسلامی معیشت میں سودی کاروبار کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ یہ باہمی تعاون کی بجائے خود غرضی کے جذبہ کو پروان چڑھاتا ہے. ایک شخص کے سودے پر دوسرے کو سودا کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ دشمنی اور اناد پیدا نہ ہو. کاروبار میں صرف وہ شکلیں اور صورتیں جائز رکھی گئیں جن میں فریقین کا فائدہ ہو، اور ان شکلوں کو ممنوع قرار دیا جن میں ایک فریق کا تو نقصان ہو، دوسرا بہت زیادہ فائدہ یا نفع حاصل کرے. اس طرح شراکت مضاربت کے تحت کاروبار بھی باہمی تعاون کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد محسوس کر دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند
کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس زندگیاں تعاون باہمی کا عملی نمونہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تمام دولت ان غریب و محتاج مسلمانوں کا زر فدیہ ادا کرنے کے لیے وقف تھی جن کے مالک ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنیں چھڑانے والے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہر مشکل وقت میں اپنی دولت مسلمانوں کی مدد کے لیے صرف کی۔ آگے ہے توکل۔ عام طور پر توکل کے بارے میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ انسان کچھ نہ کرے اور سب کچھ خدا کی ذات پر چھوڑ کر فارغ بیٹھا رہے۔ یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ محنت کے حوالے سے شیئر کیا تھا۔ اس طرح بغیر یعنی محنت کے توکل کا سہارا لیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ عمل کے ایک دورہ دے مارا تھا۔ فرمایا تھا کہ کوئی شخص محنت کے بغیر اس طرح توکل کا سہارا نہ لے، حالانکہ وہ جانتا کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ غلط فہمی یہ کہ انسان کچھ نہ کرے، سب خدا کی ذات پر چھوڑ دے، فارغ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اس کے برعکس یعنی انسان اس دنیا میں جو مقام حاصل کرتا ہے، یعنی جو مقام حاصل کرے یا جو مال و دولت کمائے، اسے اپنے کمال و ہنر کا نتیجہ قرار دے، جبکہ اسلام کی تعلیم کے مطابق توکل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق پوری جدوجہد کرے، پھر اس کا نتیجہ خدا کی ذات پر چھوڑ دے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، محنت کس طرح، کھیتی کو ہموار کرنا ہے، ہل چلانا ہے، ٹریکٹر چلانا ہے، اچھا پھر یہ کہ اس کے اندر دانہ ڈالنا ہے جو آپ کے پاس میں، اس کے بعد آپ اس کو کہ بھائی میری یعنی جو استطاعت جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے نبھا دی ہے، حد المقدور کوشش کی ہے، انجام کر اللہ پہ چھوڑتا ہوں، یہ ہے توکل۔ اب دانہ ہی نہ ڈالیں گے خود بخود، ٹریکٹر چلائیں نہ کہ خود بخود جناب نرم ہو جائے گی زمین، یہ اس طرح تو نہیں ہے نا۔ تو آپ یعنی اب کتاب کھولے ہی نہ، آن لائن ہوں ہی نہ، اگر توکل کر لیتے ہیں، پھر اس توکل کا نتیجہ آپ کے سامنے پھر کسی اور صورت میں آئے گا جو آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ توکل کہ اسلام کی جو تعلیم کے مطابق توکل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق پوری جدوجہد کرے، پھر اس کا نتیجہ بھی بات کی کہ خدا پاک چھوڑ دے۔ اچھا پھر یہ فرعون اور اسی طرح بڑے بڑے جو نافرمان ہیں، قارون اور شداد، حمان، نمرود وغیرہ، ان کی طرح اپنی دولت مندی اور جو ہے نا وہ جاؤ جلال کو ذاتی صلاحیتوں کا نتیجہ قرار نہ دے، یعنی اللہ کا فضل ہے تو اللہ فضل سمجھے کہ اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کہ میں نے بڑے تیر مار لیے تو اس کے نتیجے میں اتنا کچھ بن گیا، پھر انسانوں کو جو ہے نا وہ خاطر میں ہی نہ لائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں آج بھی جو سمجھتے ہیں کہ بس دولت کے پل بوتے کے اوپر گویا کہ وہ دوسروں کو تہس نہس کر سکتے ہیں، وہ دولت کا استعمال کر کے دوسرے کو اسفل سافلین تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تھرو اور تکبر اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو پھر ایسے لوگ جب ہوتے ہیں رسوا، تو پھر ان کی رسوائی پھر یا ان کی جو عبرت وہ ساری دنیا کے لیے عبرت بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی توکل، تو اس وجہ سے ایک روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ میں نے کہ یا رسول اللہ میں نے توکل کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی پہلے اسے باندھ اور پھر توکل کر۔ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ، اور جب کسی کام کا عزم کر لو، یعنی عزم صمیم کر لو، تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو جو شخص یعنی جو خدا پر اللہ فرماتے ہیں جو بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو روزی دے گا تم کو جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے، صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رزق بندے کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی اجل اس کو ڈھونڈتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو توکل ہے اس کے ساتھ اگلا ہے ہمارا اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی اقدار، ان میں ہے صبر۔ صبر کی جو معاشی اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ معاشی نقطہ نظر سے صبر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کا معاشی تنگی یا تنگ دستی کے زمانے میں اپنے آپ کو صرف حلال ذرائع کی جد و جہد تک محدود رکھنا، یعنی خواہ معاشی حالات کتنے ہی خراب ہوں کسی فرد کا صرف حلال ذرائع پر قناعت کرنا۔ یہ بات اجتماعی طور پر بھی درست ہے۔ کسی قوم کی معاشی حالت خواہ کتنی خراب ہو، شریعت اس کو اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ ایسی حکمت عملی اختیار کرے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو۔ مثلا اگر کسی مسلمان ملک کے لیے فقر و فاقہ سے نکلنے کے لیے یہ راستہ تجویز کیا جائے کہ وہ اپنے وسائل کو سود پر چلائے یا دوسروں سے سود پر قرض لے تو شریعت کی نگاہ میں یہ پالیسی قابل قبول نہیں۔ ایسی حالت میں اجتماع سے صبر کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے حلال دائرے میں رہ کر اپنے وسائل سے مقدور بھر استفادہ کرنے کی کوشش کرے اور کسی قیمت پر حرام کی طرف رجوع نہ کرے۔ یعنی یہ کوئی استثناء ہے کہ بھائی مشکل ہے، مسائل ہیں تو آپ کوئی اور راستے منشیات کا کاروبار شروع کر دیں، کوئی اور ٹریک کی طرف چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ تو قرآن و سنت میں صبر کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور سختی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پاس تھا ان کو عطا کر دیا، پھر فرمایا میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم سے چھپا کر نہیں رکھوں گا، لیکن جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو غیب سے دے گا اور سوال سے بچائے گا، اور جو شخص صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا، اور جو شخص بے پرواہ رہنا پسند کرے گا اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت صبر سے بڑھ کر تم کو نہیں ملی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے کہ ہم نے تو عمدہ عیش صبر ہی میں پایا۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ صبر یہ کہ انسان بری باتوں سے دور رہے، مصیبت کے وقت اطمینان رکھے اور خواہ کتنی ہی محتاجی آئے بے پرواہ رہے۔ تو یہ ہے جی صبر، اللہ تعالیٰ ایسے کوئی حالات پیدا ہی نہ کرے
اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آسودہ حال اور خوشحال ہی رکھے اور اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر بھی آگے ہمارا یہ ٹاپک بڑے گا، ٹائم چونکہ کلوز ہو رہا ہے، اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ تو شکر کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، یہ ظاہری شکر ہے، اور اس کے اوپر کل انشاءاللہ آپ یہاں سے ہم آگے اپنے ٹاپک اڑائیں گے، 2-4 یہ شکر، قناعت، پھر اس کے ساتھ مساوات، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہلکے ہلکے ٹاپکس، ان کی میں نے آپ کو بتایا اسائنمنٹس بھی تیار کر لیں، تو رول نمبر وائز یہ نو کے ساتھ سارے کی مساوات کے اوپر لکھنے ہیں تو اسی کے اوپر سارے لکھنے ہیں، حلال اور حرام کے اوپر تو سارے وہی، یہ نہیں ایک ایک برال آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، جزاک اللہ۔ اب یہ اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، شکریہ۔